فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع حیا۔ شرم و حیا انسان کا فطری زیور ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائشی اور فطری طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس میں حیا کی جو اقدار ہوتی ہیں اسی کے مطابق یہ صفت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہاں بے حیائی عام ہے تو لا محالہ اس کا اثر وہاں کے رہنے والوں پر بھی پڑے گا۔ لوگ بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ اپنی اس شرم و حیا کی فطرت کو کھو دیتے ہیں۔ دین اسلام میں حیا کی فطری صفت کو نہ صرف باقی رکھنے پر زور دیا گیا ہے بلکہ اسے بڑھانے کا بھی مناسب بندوبست کیا گیا ہے، جیسے نظریں پست رکھنا یعنی نیچی رکھنا، بے حیائی کی باتیں نہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی کرنا، ستر نہ کھولنا یعنی اپنی پردے کی چیزوں کو ظاہر نہ کرنا، حتیٰ کہ تنہائی اور غسل خانے میں بھی ضرورت سے زیادہ ستر نہ کھولنا۔ یہ سب شرائط اس لیے رکھی گئی ہیں کہ حیا کا جوہر باقی رہے، نہ صرف باقی رہے بلکہ بڑھتا بھی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں جس کا ایک حصہ حیا ہے۔ حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا رہے گا، یعنی اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں۔ حیا اور اخلاق کے تعلق کے بارے میں مشہور کہاوت ہے، بے حیا باش و ہرچا خواہی کن، یعنی بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہے کرتے رہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انصاری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کم کرنے کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہے، یعنی حیا کل کی کل خیر ہے، ساری کی ساری خیر ہے۔ حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ اچھائی پیدا کرتی ہے۔ بخاری۔ حیا کی صرف تمام رسولوں اور نبیوں کی تعلیم میں شامل رہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے۔ متفق علیہ۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک حیا وہ خلق ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے روکنے پر ابھارتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سے یہ صفت ختم ہو جائے تو ہر قسم کی برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان لعین نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ان کا لباس اتروا دیا جھوٹ بول کر، لیکن ان میں فطری حیا کا غلبہ تھا، لہٰذا وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ کیونکہ یہ غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا وار ہو گیا۔ شیطانی وار کا شکار ہو گئے وہ دونوں۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن
ایک دوسرے کے لیے ساتر یعنی پردہ پوش تھا۔ ابن کثیر۔ شریعت میں حیا کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی انسان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کر کے ان کی نافرمانیوں اور برائیوں سے بچے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اتنا نہیں، یعنی زبان سے کہنا کافی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوری طرح حیا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے سر کو اور جو کچھ اس میں ہے، کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اسے حرام سے بچاؤ، اور موت اور فنا کو یاد رکھو۔ جو شخص آخرت بنانا چاہتا ہے سو دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دے، تاکہ اس میں مشغول ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح با حیا رہو، سر اور جو اس میں ہے، پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، کوئی ناجائز چیز اس میں نہ آنے پائے، اور موت کو اور آزمائش کو یاد رکھو۔ سر میں جو کچھ ہے اس کا مطلب ہے فحش خیالات اور غلط چیزیں سوچنا، بری باتیں ذہن میں رکھنا، اور جو باتیں آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپانی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیا کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل میں اللہ کے آگے پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ وہاں تو پھر دل میں چلنے والے خیالات کی بھی خبر ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اب یہاں حیا کا ایک دوسرا پہلو بھی بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان کو دعوت تبلیغ، رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت، پند و نصیحت یا نیکی کے کام کا حکم کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی برائی سے روکنے میں جھجکنا چاہیے۔ ایسے موقع پر حق بات کہنے، حق بتانے، پوچھنے یا سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عار کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ مسلم شریف۔ انصاری عورتیں کیسی اچھی ہیں کہ انہیں دین سیکھنے سے حیا نہیں روکتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے آدمی کو جھجک نہ ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کو برائی سے روکنا اور حق بات کہنے میں شرم کرنا حیا نہیں ہے، بلکہ بزدلی اور ڈرپوکی ہے۔ الغرض حیا کی وصف میں خیر و بھلائی ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، بخاری، یعنی حیا سے تو بھلائی ہی آتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، ہر ایک دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے، لہٰذا ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرے اور اسے بڑھاتا رہے تاکہ کامل مومن بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حیا جس طرح ایک مومن کے ایمان کو بچاتی ہے، دوسری طرف مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے۔ حیا ہمیں نیکیوں کے راستے دکھاتی ہے، اس لیے حیا صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ حیا اعلیٰ کردار کی پہچان ہے۔ حیا عورت کا زیور اور مرد کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیز پر جھک گئیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری کفالت کر اپنے حلال کردہ کے ساتھ، اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفالت کر، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔